صفدر واقعی اسٹیشن کے قریب ایک غیر معروف ہوٹل میں موجود تھا۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ سائیں علی اس کی کھوج لگا چکا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ اسی مکان میں لے گیا جہاں سائیں علی اور سروج کے علاوہ بخشو اور ماسی عائشہ بھی موجود تھی۔ نوابزادی شاہین کی موت کو اب 5-6 دن ہو چکے تھے، لیکن اس المناک واقعے کی سوگواری ابھی تک مجھ پر اور صفدر پر طاری تھی۔ ہم دونوں دیر تلک بند کمرے میں بیٹھے رہے اور شاہین کی باتیں کرتے رہے۔ صفدر نے میری اس رائے سے اتفاق کیا کہ فی الحال بخشو اور ماسی کو عائشہ کی موت کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ صفدر کے پاس 5 روز پہلے کا وہ منحوس اخبار بھی موجود تھا جس میں نوابزادی کی موت کی خبر کی شہ سرخی چھپی تھی۔ لکھا تھا، نواب شہریار کی بہو اور نواب شہریار کے بعد نواب شہریار کی اکلوتی بیٹی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ سرخی کے نیچے تفصیل کچھ اس طرح تھی: کل صبح نواب شہریار مرحوم کے بیٹے نواب فیروز جنگ کو ایک گمنام فون کال کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کی بہن نوابزادی شاہین کی لاش حیدرآباد کے مریم میموریل اسپتال میں پڑی ہے۔ اس سنسنی خیز فون کال کے بعد مقامی پولیس حرکت میں آ گئی۔ 1 گھنٹے کے اندر اس فون کال کی تصدیق ہو گئی۔ اسپتال کے ذرائع سے معلوم ہوا کہ 3 روز پیشتر 2 نوجوان نوابزادی کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لائے تھے۔ ان لوگوں نے نوابزادی کے علاوہ اپنے نام بھی فرضی لکھوائے۔ 72 گھنٹے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد کل صبح نوابزادی نے دم توڑ دیا تو دونوں نوجوان اسپتال سے غائب ہو گئے۔ نواب فیملی کے افراد اس واقعے پر سکتے کی حالت میں رہ گئے ہیں۔ ان کی معلومات کے مطابق نوابزادی شاہین اس وقت انگلینڈ میں تھی۔ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کب حیدرآباد آئیں اور کب اس المناک سانحے سے دوچار ہوئیں۔ اور بھی بہت کچھ لکھا تھا، لیکن میں نے آزردہ سے ہو کر اخبار طے کیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ صفدر نے مجھے یہ بتا کر حیران کیا کہ وہ بھی میری طرح عیسیٰ جان کی تلاش میں پاگلوں کی طرح حیدرآباد کی سڑکوں پر پھرتا رہا ہے۔ اس نے مجھے وہ چھالے دکھائے جو عیسیٰ جان کی تلاش میں مسلسل گھومنے سے اس کے پاؤں میں آئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ایسے ہی چھالے اس کے دل میں بھی پڑے ہیں۔ اگر میرا دل خوچنکا تھا تو اس کا کیوں نہ ہوتا؟ آخر کو وہ یار تھا میرا۔ اس رات صفدر اور میں دیر تک جاگتے رہے اور اپنے دل کے پھپولے پھوڑتے رہے، ان حالات کے بارے میں سوچتے رہے جو مستقبل قریب میں پیش آنے والے تھے۔ اگلی صبح ہم حیدرآباد سے مدراس روانہ ہو گئے۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اب مستقبل قریب میں میرا حیدرآباد آنا نہیں ہوگا۔ بالفاظ دیگر میں غیر معینہ مدت کے لیے حیدرآباد کو الوداع کہہ رہا تھا۔ ایئرپورٹ کا چکر لگا کر بوئنگ فضا میں بلند ہوا تو حیدرآباد کی ایک تصویر کی طرح میری نگاہوں کے سامنے بچھ گیا۔ حد نگاہ تک پھیلی ہوئی انسانوں کی عظیم و شان آبادی۔ میں نے سوچا، رنگ و بو کے سمندر میں کہیں کہیں شہر خاموشہ بھی آباد ہوں گے، وہ بستیاں جنہیں قبرستان کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی کسی قبرستان میں وہ لڑکی منو مٹی اوڑے سو رہی ہوگی جس نے مجھے ٹوٹ کر چاہا تھا اور میرے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ کتنی جلدی شروع ہو کر کتنی جلدی ختم ہو گئی تھی اس کی کہانی۔ حیدرآباد سے مدراس تک کے سفر میں میرے ساتھ صفدر، سائیں علی اور سروج کے علاوہ 2 افراد اور بھی شامل تھے۔ یہ سائیں کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ میں نے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ مدراس تک کا سفر بخیر و خوبی طے ہوا۔ ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو دوپہر کے 12:30 بج رہے تھے۔ مدراس ساحلی شہر ہے اور انڈیا کے ساحلی شہروں کی تمام خصوصیات اس میں موجود ہیں۔ حبس بہت زیادہ تھا۔ سانولے سلونے چہروں پر پسینے کے دریا بہ رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر ایک شاندار جیگوار کار ہمیں ریسیو کرنے کے لیے موجود تھی۔ کار میں مسٹر جی کلارک کے سیکرٹری ڈیوڈ کو دیکھ کر یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ کلارک صاحب مدراس میں بنفس نفیس موجود ہیں اور سائیں علی ہمیں انہی کے پاس لے کر آیا ہے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں اور صفدر ایک عالیشان ہوٹل کے لگژری سوئٹ میں جی کلارک کے روبرو بیٹھے تھے۔ سائیں علی ساتھ والے کمرے میں تھا اور سروج سے اپنے سر کی مالش کروا رہا تھا۔ مسٹر کلارک مجھ سے اب تک کی رودات سننے کے لیے بے چین نظر آتے تھے۔ میں نے ان کی بے چینی دور کرنے میں زیادہ تاخیر نہیں کی اور شروع سے آخر تک ساری کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ یہ کہانی بڑی سچائی سے بیان کی گئی تھی۔ اس میں صرف ایک ہی جھوٹ تھا اور وہ یہ کہ نوابزادی شاہین کا تذکرہ اس میں موجود نہیں تھا۔ کلارک صاحب پوری توجہ سے سنتے رہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کیسے میں نے جعلی پیر حضرت گرو سے ملاقات کی اور کیسے اس کی محفل میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنے گمشدہ بیٹے کے لیے تعویذ کروانے آئی تھی۔ پھر جب یہ عورت مشکوک ٹھہری تو کیسے میں اس کی وساطت سے قاتل بخشو تک پہنچا۔ حضرت گرو کے کارندوں کے ہاتھوں بخشو کے زخمی ہونے اور بخشو کے گھر پر پولیس کے خونی چھاپے کے واقعات بھی میں نے تفصیل سے بیان کیے۔ مجھے بخشو کی وکالت کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ یہ کام سائیں علی نے بڑے اچھے طریقے سے انجام دے دیا تھا۔ مسٹر جی کلارک اور مشتبہ کور کو اس نے قائل کر رکھا تھا کہ بخشو بے قصور ہے اور خدا بخش سمیت اس نے 3 قتل حفاظت خود اختیاری میں کیے ہیں۔
मुश्तबा कवर को अपने खास कारिंदे खुदा बख्श के कत्ल का दुख तो बहुत था, लेकिन पूरे हालात जानने के बाद वो भी बख्शू को माफ करने पर आमादा हो चुका था। मुश्तबा कवर इन दिनों गिलगित गया हुआ था। वहां से उसने खुसूसी खत के जरिए मिस्टर क्लार्क को आगाह किया था कि वो पूरे हालात जान चुका है। चूंकि खुदा बख्श का कातिल जहनी तौर पर माजूर शख्स है, लिहाजा वो उसे माफ कर रहा है और मकतूल के वारिस भी उसे माफ कर रहे हैं। मेरी पूरी बात सुनने के बाद मिस्टर जी क्लार्क की पेशानी पर उलझन की सिलवट बाकी रही। मुझे मालूम था कि यह सिलवट बाकी रहेगी। मैं इस सिलवट के बारे में बहुत कुछ जानता था, लिहाजा मैं ये भी जानता था कि क्लार्क साहब मुझसे क्या सवाल पूछेंगे। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो बोले, मिस्टर शाहजहां, इस सारी रुदात में एक बात समझ नहीं आती, और यही वो बात है जो इन तमाम वाक़यात की बुनियाद है। मेरे ख्याल में तुम मेरा नुक्ता नज़र समझ रहे हो। आखिर वो क्या खोज था जिसके पीछे मकतूल खुदा बख्श जगरगा पहुंचा था और नतीजे में बख्शों के हाथों कत्ल हुआ था? ये सवाल मुझे भी दिन रात परेशान करता रहा जनाब। कोशिश के बावजूद मैं कोई जवाब नहीं ढूंढ सका। लेकिन तुमने बताया कि बख्शू और उसकी माँ के साथ एक लड़की भी रिहाइश पजीर थी और बाग की रखवाली करती थी। अखबारी खबरों में भी खूबरू लड़की का तस्करा मौजूद है। उस लड़की से तुमने कुछ पूछगछ की? उसका मौका ही नहीं मिल सका। मैंने घड़ा घड़ाया जवाब दिया। जब हम बख्शू और इस लड़की को पुलिस के कब्जे से छीनकर हैदराबाद आ रहे थे, वो सारे रास्ते गुमसुम बैठी रही। शहर के एक मारूफ चौराहे में वो चलती कार से उतर गई और इतनी तेजी से लोगों की भीड़ में गुम हुई कि हम देखते रह गए। सिचुएशन ऐसी थी कि हम उसका पीछा भी नहीं कर सकते थे। मालूम नहीं मेरे इस जवाब से क्लार्क साहब की मुकम्मल तसल्ली हुई या नहीं, लेकिन उनकी कुशादा पेशानी पर नजर आने वाली सिलवट जरूर गायब हो गई। हम कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। इन बातों में नवाबजादी शाहीन के पुरस्कार कत्ल का तस्करा भी आया। मिस्टर जी क्लार्क को यकीन था कि शाहीन का कत्ल भी दफीने ही के सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने कहा, जो लोग और गिरोह इस दफीने की तलाश में हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि शाहीन इस खेल का एक अहम मोहरा है। उनके नज़दीक दफीने का मिलना या नवाबजादी का मिलना एक ही बात थी। 90% इम्कान इस बात का है कि नवाबजादी किसी ऐसे ही जराइम पेशा गिरोह के हाथों हलाक हुई है। बामरे मजबूरी मैंने क्लार्क साहब की हाँ में हाँ मिलाई। मैं इन्हें ये कैसे बताता कि जिस इम्कान को वो 90% बता रहे हैं वो 0% है। नवाबजादी को किसी दौलत के शिकारी ने नहीं बल्कि हुस्न के शिकारी ने कत्ल किया है, और कातिल को मालूम ही नहीं था कि वो कितने थोड़े फायदे के लिए कितनी अहम जान ले रहा है। हमारी गुफ्तगू के दौरान में ही दरवाजे पर नॉक हुआ और सेक्रेटरी डेविड ने अंदर आकर बताया कि कोई मिस्टर दास मिलने के लिए आए हैं। क्लार्क साहब ने अंदर आने वाले को फौरन बुलवा लिया। ये एक तामिल हिंदू था। रंग काला, सफेद धोती और पगड़ी के साथ वो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता था। उसके हाथों में बहुत सी अंगूठियां और गले में यमनी मोतियों की माला थी। मिस्टर क्लार्क ने तारुफ करवाते हुए कहा, यह है मिस्टर शाहजहां और साथ में है इनके दोस्त मिस्टर सफदर, और ये है मिस्टर रामदास। शहर में 3-4 बड़ी बड़ी गिफ्ट शॉप्स और नवादरात की दुकानें उनकी मिल्कियत हैं। पिछले दिनों उन्होंने कुछ बहुत खास किस्म के नमूने खरीदे हैं और इसी सिलसिले में यहाँ मौजूद हैं। रामदास ने इनके सार से दांत निकाले। इंडियन अंग्रेजी में बोला, ये आपकी इज्जत अफजाई है कि मुझे इस काबिल समझ रहे हैं और अपने बराबर बिठा रहे हैं। आप जैसे अजीम कारोबारी लोगों के बारे में तो हम सिर्फ किताबों में ही पढ़ सकते हैं या तस्वीरों में आपका दीदार कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहें। आपने जो काम किया है उसकी कदर और कीमत हमारे नजदीक बहुत ज्यादा है। मिस्टर क्लार्क बोले। रामदास ने एक बार फिर इनकिसार से दांत निकाल दिए और मिस्टर जी क्लार्क की तरफ झुककर बहुत धीमे लहजे में कुछ कहने लगा। उसका अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरे साथ सफदर भी खड़ा हो गया। मिस्टर क्लार्क ने चौंक कर पूछा, कहाँ चले? आप इत्मीनान से बात करें, मैं जरा साईं अली को देख कर आता हूँ। हम साथ वाले कमरे में पहुंचे तो साईं अली को महवे ख्वाब पाया। सरोज कमरे में मौजूद नहीं थी। ये एक कुशादा और हवादार कमरा था। फर्श पर दबीज कालीन, खिड़कियों पर कीमती पर्दे। दुनिया की बेहतरीन आसाइशें यहाँ मौजूद थीं और इन आसाइशों के दरमियान मैला कुचैला बदबूदार साईं अली बिल्कुल अजनबी और अनफिट नजर आ रहा था। कमरे में एक जानिब बहुत सा सामान अंबार की सूरत में पड़ा था। उनमें से कुछ सामान तो वो था जो साईं अली और सरोज हैदराबाद से लाए थे। बाकी सामान मैं पहली बार देख रहा था। ये कैनविस के बड़े बड़े थैले थे। इनमें से कुछ तो बंद थे और कुछ खुले पड़े थे। खुले थैलों के अंदर से उनका सामान भी झांक रहा था। इस सामान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये कोहपैमाई या हाइकिंग में इस्तेमाल होने वाले लवाजमात हैं। उनमें आइस एक्स यानी बर्फ तोड़ने वाली हथौड़ियां थीं, स्की पोल्स यानी बर्फ पैमाई में इस्तेमाल होने वाली नोकीली छड़ियां थीं और एंटी ग्लेयर ग्लासेस यानी चमक से महफूज रखने वाली ऐनकें थीं।
اس کے علاوہ ہیلمٹس، ٹارچز، فولڈنگ خیمے، رسے اور پتہ نہیں کیا کیا تھیلوں میں بھرا ہوا تھا۔ یہ سارا سامان نیا اور نہایت قیمتی تھا۔ میں اور صفدر حیرت سے ان چیزوں کا معائنہ کرنے لگے۔ اسی دوران میں مسٹر کلارک کا سیکریٹری مسٹر ڈیوڈ بھی اندر آ گیا۔ میں نے انگریزی میں کہا، ڈیوڈ صاحب، واٹ از دس؟ آپ کے سفر کی تیاری۔ مسٹر ڈیوڈ نے مسکرا کر کہا، کیسا سفر؟ اگر باس نے آپ کو نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی آپ کو تجسس میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تاہم پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ تجسس زیادہ طول نہیں کھینچے گا۔ آپ لوگوں کے سفری کاغذات تیاری کے مراحل میں ہیں۔ کل تک کے کاغذات مکمل ہو جائیں گے اور کل ہی کسی وقت ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ سفری کاغذات؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں؟ صفدر بڑبڑایا، آپ کا اندازہ درست ہے، لیکن کہاں؟ اس سے زیادہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، سوری۔ اسی دوران میں سروج بھی کمرے میں وارد ہو گئی۔ دراصل وہ باتھ روم میں اشنان کر رہی تھی۔ اس کا لباس حسب معمول قابل دید اور ناقابل ذکر تھا۔ پیاز کے چھلکے جیسا کھلا لبادہ نظر کا دھوکہ ہی محسوس ہوتا ہے۔ بالوں سے پانی کے قطرے تواتر سے گر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اکسانے والی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اردو میں کہا، سروج، یہ کیا سلسلہ ہے؟ سیکریٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل ہم یہاں سے کہیں روانہ ہو رہے ہیں۔ کہاں جانا ہے ہمیں؟ مجھے کیا معلوم؟ تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرے لیے اتنی جانکاری کافی ہے کہ تم بھی ساتھ جا رہے ہو، اور اگر تم ساتھ ہو تو پھر میں ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ باتیں کرتے کرتے اس نے سامان میں سے ایک سلیپنگ بیگ اٹھایا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سنا ہے پہاڑوں پر بہت سردی ہوتی ہے اور بعض دفعہ ایک ایک بیگ میں 2 افراد گھس کر سوتے ہوں گے۔ کتنا مزہ آتا ہوگا نا؟ صفدر نے چھت کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری۔ مجھے بے ساختہ زری گل یاد آ گیا۔ اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو یقیناً کوئی بہت کراڑا سا جواب دے کر سروج کی بولتی بند کر دیتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ سروج کی اس جہریت کے نتیجے میں زبردست قسم کی جنگ شروع ہو جاتی، جس میں الفاظ کے ہزار پاؤنڈ وزنی گولے پھینکے جاتے۔ پھر اس جنگ کے نتیجے میں سائیں علی بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا اور سامراجی قوت کا کردار ادا کرنے لگتا۔ لیکن یہ سب کچھ نہ ہوا، کیونکہ زری گل وہاں نہیں تھا۔ ڈیوڈ کی اطلاع کے عین مطابق اگلے روز شام کو مسٹر جی کلارک نے بتایا کہ ہمارے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں۔ مجھے اور صفدر کو انڈین پاسپورٹس پر سفر کرنا تھا۔ صفدر کا نام نذیر احمد انصاری اور میرا نام کمال پاشا تھا۔ سروج اور سائیں علی بھی ہمارے ساتھ جا رہے تھے، اور مسٹر جی کلارک کو تو جانا ہی تھا، لیکن یہ بات ابھی تک راز تھی کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ میں نے مسٹر کلارک سے پوچھا تو وہ بولے، میں دراصل تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ میں واقعی حیران رہ گیا۔ مسٹر کلارک بولے، اب یہ مت پوچھنا کہ پاکستان میں کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو راستے میں بتاؤں گا اور کچھ وقت کے ساتھ ساتھ خود پتہ چلتی جائیں گی۔ امید ہے کہ یہ ایک دلچسپ سفر ثابت ہوگا اور تم جیسا خطرہ پسند شخص اس سے لطف اٹھائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، آپ جو نہیں بتانا چاہتے نہیں بتائیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ بخشو اور اس کی ماں کے مستقبل کے بارے میں میری چند الجھنیں آپ ضرور دور کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انڈین پولیس ہر جگہ ان کی بو سونگتی پھر رہی ہے۔ بخشو ان کے ہتھے چڑھ گیا تو پھانسی سے نہیں بچ سکے گا، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہی مر جائے گی۔ شاہ جہان، شاید تمہیں جان کر مسرت ہو کہ بخشو اور اس کی ماں اب سے 3-4 گھنٹے پہلے سری لنکا پہنچ چکے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے واقعی حیران کن اور مسرت انگیز تھی۔ یہ خبر کلارک صاحب مجھے اپنی زبان سے دے رہے تھے، لہٰذا اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ شخص جو 2-2.5 ماہ تک جگرگا کا آسیب بنا رہا تھا اور جس کے ہاتھوں 3 جانیں بھی گئی تھیں، بالآخر حالات کی بے رحم گردش سے نکل آیا تھا۔ اس رات ہم سب بہت جلد سو گئے، کیونکہ صبح سویرے ہمیں ایک طویل سفر پر روانہ ہونا تھا۔ پہلے ہمیں دہلی پہنچنا تھا، وہاں سے رابطہ پرواز کے ذریعے اسلام آباد کا رخ کرنا تھا۔ یہ بات ابھی واضح نہیں تھی کہ ہم اسلام آباد میں ہی رکیں گے یا وہاں سے آگے روانہ ہوں گے۔ جس قسم کا سامان ہمارے ساتھ جا رہا تھا، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ ہمیں اسلام آباد سے شمالی علاقہ جات کا رخ کرنا ہے اور کافی دور تک جانا ہے۔ بے شک مسٹر کلارک کے ہاتھ بہت لمبے تھے اور انہوں نے ہمارے تمام سفری کاغذات بہترین طریقے سے تیار کروائے تھے۔ بہرحال یہ جعلی کاغذات تھے اور کسی بھی مرحلے پر ہمارے پکڑے جانے کا اندیشہ موجود تھا۔ رات کو سونے سے پہلے میں دیر تک اپنے کاغذات دیکھتا رہا اور قوائف وغیرہ یاد کرتا رہا۔ طرفہ تماشا تھا کہ میں اپنے ہی ملک میں غیر ملکی کی حیثیت سے داخل ہو رہا تھا۔ میرے انڈین پاسپورٹ پر پاکستانی سفارت خانے کی مہر لگی تھی۔ میں پاکستان میں صرف 1 ماہ رک سکتا تھا اور صرف اسلام آباد اور پنڈی میں قیام کر سکتا تھا۔
پاسپورٹ پر جو میری تصویر لگائی گئی تھی اس میں شکل کافی بدلی ہوئی نظر آتی تھی. ناک پھولی ہوئی، کلے بھاری اور بالوں کا رنگ سنہری مائل تھا. یہ سب تبدیلیاں اسی ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے کی گئیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. پاسپورٹ پر یہ تصویر لگوا کر مسٹر کلارک نے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا تھا. انڈین پولیس کے لیے میری شکل و صورت اجنبی نہیں تھی. میں اپنی اصل صورت میں بہت جلد ان کی نگاہوں میں آ سکتا تھا. میں نے ریڈی میڈ میک اپ میں استعمال ہونے والی کچھ چیزیں دن کے وقت ہی بازار سے منگوا لی تھیں. رات کو میں سب سے آخر میں سویا اور سونے سے پہلے میں نے اپنے چہرے میں پاسپورٹ کی تصویر کے مطابق ضروری تبدیلیاں کر لیں. رات کسی پہر میری آنکھ کھلی. 5 اسٹار ہوٹل کا یہ آرام دہ سوئٹ خاموشی اور نیم تیرگی میں ڈوبا ہوا تھا. مجھے اس کمرے کی طرف آہٹ محسوس ہوئی جہاں مسٹر جی کلارک صاحب قیام پذیر تھے. دبیس قالین پر ننگے پاؤں چلتا میں اس کمرے کی طرف بڑھا. مجھے دھیمی آوازیں سنائی دیں. ان میں ایک آواز یقیناً جی کلارک کی تھی. میری چھٹی حس نے اعلان کیا کہ کمرے کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. پھر میری نگاہ دروازے کے ہینڈل پر پڑی. ہینڈل کی چمکیلی سطح پر ایک سرخ نشان موجود تھا. میں نے غور سے دیکھا. یہ خون کی سرخی تھی. میرے کانوں میں خطرے کی بے شمار گھنٹیاں بجنے لگیں. کمرے کے اندر جھانکنا ضروری ہو گیا. میں باتھ روم میں داخل ہوا. باتھ روم کی کھڑکی سڑک کی جانب کھلتی تھی. کھڑکی سے نکل کر میں نے 8-9 انچ چوڑے چھجے پر پاؤں جمائے اور کھسکتا ہوا 7 والی کھڑکی کی طرف بڑھا. 50-60 فٹ نیچے سڑک پر اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں. رات کے اس درمیانی پہر میں یہ سڑک ہی نہیں پورا مدراس نیند کے جھونکے میں تھا. یہاں تک کہ میں خود بھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ابھی سویا پڑا ہوں اور حالت خواب میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. قریبی کھڑکی تک پہنچ کر میں نے ایک مختصر درز ڈھونڈی اور اندر جھانکنے میں کامیاب ہو گیا. یہ وہی کمرہ تھا جس میں جو مسٹر جی کلارک کے زیر استعمال تھا. اس کمرے کا منظر حیران کن تھا. میری نگاہیں نوادرات کے مقامی تاجر رام داس کے سیاہی مائل چہرے پر جم گئیں. وہ کمرے کے قالین پر مردہ پڑا تھا. اس کی کنپٹی اور سر پر کسی کند آلے کی گہری ضربات تھیں. سیاہی مائل خون اس کے زخموں سے رس رس کر پورے چہرے پر پھیل گیا تھا. اس خون سے قالین کو بچانے کے لیے رام داس کے سر اور کندھوں کے نیچے پولیتھین کی ایک بڑی شیٹ رکھ دی گئی تھی. پھر بھی کہیں کہیں قالین پر سرخ نشان نظر آ رہے تھے. رام داس کی لاش کے قریب مسٹر جی کلارک پریشان کھڑے تھے. اس کے ساتھ ہی ان کا سیکرٹری ڈیوڈ کے علاوہ 2 افراد اور بھی تھے. ایک تو مسٹر کلارک کا ہم وطن تھا، دوسرا اسی ہوٹل کا ملازم تھا. جیسے کہ بعد میں پتا چلا وہ اسسٹنٹ مینیجر تھا. کمرے میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ انگریزی میں تھی. اسسٹنٹ مینیجر کہہ رہا تھا، آپ بے فکر ہو جائیں جناب، میں نے جو ذمہ داری سنبھال لی ہے میں اسے پوری طرح نبھاؤں گا. آپ بس یہ سمجھے کہ یہ لاش یہاں موجود ہی نہیں ہے. بات صرف لاش کی نہیں دوسرے شواہد کی بھی ہے، مسٹر کلارک نے سپاٹ لہجے میں کہا. راہداری کے قالین پر جو داغ لگے ان کا کیا کرو گے؟ وہ سارا قالین تو وہاں سے نہیں ہٹایا جا سکتا نا. یہ سارا انتظام بھی ہو جائے گا جناب، آپ یہ سب کچھ اپنے خادم پر چھوڑ دیں. اسسٹنٹ مینیجر کے چہرے پر دنیا جہاں کی خباثت اور عیاری خیمزن تھی. مسٹر کلارک نے اپنے سیکرٹری کو اشارہ کیا. ڈیوڈ نے ایک چھوٹا سا نفیس بریف کیس اسسٹنٹ مینیجر کو تھما دیا. یقیناً اس میں کوئی بہت بڑی رقم ہوگی، کیونکہ بریف کیس کو چھوتے ہی اسسٹنٹ مینیجر کی آنکھوں میں 1000 پاور کے بلب روشن ہو گئے تھے. شاید مستقبل قریب کے خوش آئند خیالات نے اس کے ذہن پر الغار کر دی تھی. اس کے ہاتھ میں دولت تھی اور دولت سے کیا کچھ نہیں مل سکتا. تصور سے زیادہ نشیلی شرابیں، شرابوں سے زیادہ نشیلی عورتیں، عورتوں سے زیادہ نرم و نازک گاڑیاں، گاڑیوں سے زیادہ سبک گام زندگی. وہ ایک لاش پر کھڑا تھا اور اسے ٹھکانے لگانے کا سودا کر رہا تھا. 2 دن پہلے یہی لاش اس جگہ کھڑی تھی اور اپنی کسی کارکردگی پر مسٹر کلارک سے شاباش وصول کر رہی تھی. اس سے پہلے معلوم نہیں اس لگژری اپارٹمنٹ میں کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا. لیکن جو کچھ بھی ہوا ہوگا اس میں اہم کردار دولت ہی رہا ہوگا، کیونکہ یہ دولت والوں کی دنیا تھی. یہ عمرہ کا ہوٹل تھا اور عمرہ کے رین بسیروں میں رات گئے ایسے ہی سودے ہوا کرتے ہیں. میں جس خاموشی سے کھڑکی تک آیا تھا اسی خاموشی سے واپس لوٹ گیا اور آہستگی سے جا کر بستر پر جا لیٹا. نہ جانے کیا بات تھی کہ ایک انتہائی سنسنی خیز منظر دیکھ کر بھی نیند میری آنکھوں سے پوری طرح نہیں بھاگی. میں اسے بے حسی کے سوا اور کیا کہوں. کوئی عام شخص ہوتا تو شاید ہفتوں تک نہ سو سکتا، لیکن میں تھوڑی ہی دیر میں سارے سوال، ساری الجھنیں ذہن سے جھٹک کر ایک بار پھر سو چکا تھا. الگ صبح میں اٹھا تو ایسا لگا جیسے رات کو میں نے واقعی کوئی خواب دیکھا تھا. پورا واقعہ آہستہ آہستہ ذہن میں تازہ ہونے لگا. میں اٹھ کر مسٹر جی کلارک کے عالیشان بیڈ روم کی جانب آیا. کلارک صاحب باتھ روم میں تھے اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا. میں نے اندر جھانکا.
رامداس کی لاش کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. قالین بھی بالکل صاف تھا, کہیں آلائش تک نہیں تھی. دروازے کا خون آلود ہینڈل اب صاف شفاف تھا. مجھے اپنی دماغی صحت پر شبہ ہونے لگا تو قدم خود بخود راہداری کی طرف اٹھ گئے. راہداری کے خوبصورت نیلگو قالین میں دروازے کے پاس ہی 3-4 بدنما سوراخ نظر آ رہے تھے. ان میں سب سے بڑا سوراخ قریباً 9 انچ قطر کا اور سب سے چھوٹا میرے ہاتھ کے برابر تھا. ہوٹل کے 2 باوردی ملازم قریب ہی موجود تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا. ان میں سے ایک تعصب سے بولا, کسی نے شرارت کی ہے جناب, قالین جلا دیا ہے. اوہو, یہ تو بہت نقصان ہو گیا. باوردی ملازم ادب سے بولا, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جناب, معزز مہمانوں کے ساتھ کچھ منچلے مہمان بھی تشریف لے آتے ہیں. میں نے غور سے قالین کو دیکھا. اسے بڑی احتیاط سے جلایا گیا تھا. یقینی بات تھی کہ جن جگہوں میں اب سوراخ تھے وہاں رات کو خون کے دھبے تھے. صبح 8 بجے ناشتے کے فوراً بعد ہم ایئرپورٹ روانہ ہو گئے. مدراس سے دہلی تک ایک طویل سفر ہے. ہم لمبائی کے رخ پر قریباً 2/3 انڈیا پر سے گزر کر دہلی پہنچے. دہلی سے اسلام آباد کی پرواز کچھ لیٹ تھی. ہم قریباً 5 بجے دہلی سے محو پرواز ہوئے. جہاز وطن کی حدود میں داخل ہوا تو دل میں خوشگوار سی دھڑکنیں جاگ اٹھیں. دور سے جب پنڈی اور اسلام آباد کی جگمگاتی روشنیاں نظر آئیں تو آنکھوں میں ٹھنڈک سی اترنے لگی. کچھ یہی کیفیت صفدر کی بھی تھی. وہ ایک طویل عرصے کے بعد آج پھر ان در و دیوار کو میں جھانک رہا تھا جو اس کے اپنے تھے, جہاں اس کے والدین, اس کے بہن بھائی رہتے تھے, جہاں اس کی انجم رہتی تھی. وہ انجم جو عروسی دوپٹہ اوڑھے ایک مدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی. ہم دہلی کی طرح اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے بھی بخیر و عافیت گزر گئے. میریگیٹ ہوٹل میں ہمارے کمرے پہلے سے ریزرو تھے. اپنے اپنے کمروں میں پہنچ کر ہم نے سکون کا سانس لیا. اگلے 3-4 روز ہم نے اسی ہوٹل میں گزارے. مسٹر کلارک کی ہدایت پر میں نے اور صفدر نے اپنے انڈین پاسپورٹ اور دوسرے شناختی کاغذات ضائع کر دیے. اب ہم اپنے اصلی روپ میں تھے. میریٹ ہوٹل میں ہمارا کمرہ بھی اصلی ناموں سے بک کروایا گیا تھا, یعنی میرا نام شاہ جہان اور صفدر کا صفدر. تاہم میرے چہرے پر ریڈی میڈ میک اپ ابھی برقرار تھا. میں نے مسٹر کلارک سے اجازت لے کر صفدر کو لاہور بھیج دیا تھا. راستے میں اسے کچھ رات ٹھہر کر اپنے اہل خانہ سے ملنا تھا اور پھر انجم سے ملنے کے لیے لاہور جانا تھا. میں نے ٹیلی فون پر ساحل صاحب کو اپنی آمد کی اطلاع دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ صفدر ان کی طرف آ رہا ہے. صفدر کی آمد کا سن کر وہ بہت خوش ہوئے تھے. میں نے ساحل صاحب سے شفتہ اور انجم کا حال چال پوچھا اور انہوں نے ان کی مکمل خیریت کی اطلاع دی. میں ان سے غزالہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا, لیکن نہ جانے کی کوشش کے باوجود بھی غزالہ کا نام میری زبان پر نہیں آ سکا. بہر طور میں نے صفدر سے کہہ دیا تھا کہ وہ غزالہ کی بھی خیر خیریت دریافت کر کے آئے. سائیں علی کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ تھا اور وہ الو صفت ساری رات جاگتا تھا اور دوپہر تک سوتا رہتا تھا. رات گئے اس کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگتی تھیں. کبھی نعرے بلند ہوتے, کبھی یا ہو کی لمبی لمبی صدائیں آتی, اور کبھی یوں محسوس ہوتا کہ سائیں علی کسی سے لڑ جھگڑ رہا ہے. سروج کا کہنا تھا کہ سائیں صاحب رات گئے جنوں سے مذاکرات کرتے ہیں, لیکن میرے لیے اس بات پر یقین کرنا ممکن نہیں تھا. ایک رات سائیں علی کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ وہ کئی گھنٹے گھنگرو پہن کر ناچتا رہا اور اپنے ساتھ سروج کو بھی نچاتا رہا. اس کے ہاتھ میں شہتوت کی چھڑی تھی. جب سروج ناچتے ناچتے بے دم ہو جاتی اور اس کے پاؤں سست پڑتے تو وہ اس کے جسم کے عریاں حصوں پر چھڑی سے زوردار ضربے لگاتا اور اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل جاتی. یہ مار پیٹ سروج کے ساتھ ہی نہیں تھی, وہ اس سلسلے میں خود کو بھی معاف نہیں کر رہا تھا. جب اس کے رقص میں سستی آ جاتی تو وہ خود کو بھی مارنے لگتا. انتظامیہ اس ہنگامے پر بوکھلائی پھرتی رہی. مسٹر جی کلارک نے بڑی مشکل سے مینیجر کو راضی کیا کہ وہ سائیں صاحب کے رقص میں دخل اندازی نہ کرے. مسٹر کلارک اپنا زیادہ تر وقت کمرے میں ہی گزارتے تھے. 3-4 مرتبہ انہوں نے اپنے کمرے میں طویل میٹنگز بھی کی. ان میٹنگز میں شامل ہونے والے افراد میرے لیے اجنبی تھے. صرف ایک مرتبہ میں ایک میٹنگ کے شرکا میں سے 2 افراد کو پہچان سکا. یہ حضرات منسٹری آف ٹورزم کے افسران تھے. کلارک صاحب کا لاحمل ابھی تک واضح نہیں تھا. معلوم نہیں تھا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. رہ کر وہ واقعہ میری نظر میں گھوم جاتا تھا جو میں نے مدراس سے روانگی کی رات دیکھا تھا. باد النظر میں تو یہی لگتا تھا کہ وہ قتل مسٹر جی کلارک نے کروایا تھا. نوادرات کے تاجر رامداس کی لاش میرے تصور میں پہلے روز کی طرح تازہ تھی. ایک رات میں اپنے خیالوں میں گمسم بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا. سامنے مسٹر جی کلارک کھڑے تھے. حسب معمول وہ دنیا کے مہنگے ترین سلیپنگ گاؤن میں ملوث تھے اور مہنگا ترین سگار پی رہے تھے. ان کے سرخ و سفید ہاتھوں میں لاکھوں ڈالر کی جڑاؤں انگوٹھیاں چمک رہی تھیں. وہ بولے, میں معذرت چاہتا ہوں, مصروفیت کے باعث 2-3 دن تک تم سے مل نہیں سکا. کوئی بات نہیں جناب, مجھے اس کے سوا کوئی فکر ہی نہیں سوجا. تمہارا دوست لاہور سے کب لوٹ رہا ہے؟ کل دوپہر تک آ جائے گا.
اسے فون کر دو کہ کل ہر صورت پہنچ جائے. پرسوں ہم گلگت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. گلگت؟ ہاں, شاید ہم 1-2 روز پہلے روانہ ہو جاتے, لیکن پروازیں ہی آپریٹ نہیں ہو رہی. ہر بار یہی رپورٹ ملتی ہے کہ موسم خراب ہے. شکر ہے آج سے پرواز کا سلسلہ شروع ہوا ہے. پرسوں ہماری باری آ جائے گی. گلگت کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں برف پوش چوٹیوں اور وسیع برف زاروں کے مناظر گھوم گئے. گلگت میں کوئی خاص کام ہے جناب؟ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں بہت سے سوال کلبلا رہے ہیں. میں انہی سوالوں کے جواب دینے یہاں آیا ہوں. دراصل شاہ جہان, کوئی 5 ہفتے پہلے ہمیں دفینے کے بارے میں ایک اہم سراغ ملا ہے. اسی سراغ کے بعد میں حیدرآباد سے مدراس پہنچا تھا. میں تمہیں بھی اپنے ساتھ مدراس لانا چاہتا تھا, لیکن چونکہ تم جگرگاں والے معاملے میں الجھے ہوئے تھے اور رابطے میں بھی نہیں تھے, لہٰذا میں اکیلا ہی چلا آیا. سائیں علی نے بھی یہی رائے دی کہ میں چلا جاؤں, وہ بعد میں تمہیں ڈھونڈ کر لے آئیں گے. میں سراغ کی نوعیت جان سکتا ہوں؟ وہ بولے, جیسا کہ تم جانتے ہو ہم کئی خطوط پر کام کر رہے تھے. ہماری تلاش کا ایک راستہ تو نوابزادی کی طرف جاتا تھا اور ہم زیادہ توجہ بھی اسی راستے پر دے رہے تھے, مگر اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے بڑے راستے تھے. ان میں سے ایک راستہ یہ تھا کہ نوادرات کی بڑی بڑی شاپس اور اسٹورز پر نظر رکھی جائے. ہم نے آندھرا پردیش اور اڑیسہ میں موجود ایسے تمام اسٹورز کی لسٹ تیار کروائی اور پھر ان اسٹورز کے مالکان سے فردن رابطہ کیا. یہ ایک مشکل کام تھا, لیکن ہمیں کرنا تھا, لہٰذا کر گزرے. اس سلسلے میں حسب ضرورت پولیس سے بھی مدد لی گئی. ان اسٹورز کے مالکان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ نوادرات کا ایک بڑا ذخیرہ, جس میں میگاسی کا ذخیرہ بھی شامل ہے, لاپتہ ہے. بیشتر اسٹورز کے مالکان کو اس بات پر آمادہ کر لیا گیا کہ وہ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں. مطلب یہ کہ اگر انہیں کوئی مسروقہ ساز و سامان اور نوادرات کے بارے میں کوئی اطلاع ملے تو وہ ہمیں مطلع کریں. اس سلسلے میں اسٹورز کے مالکان کو گرا قدر انعامات کی پیشکش بھی کی گئی. دفینے میں موجود نوادرات کے متعلق اخبارات میں اتنا کچھ چھپ چکا ہے کہ نوادرات کے ڈیلر مسروقہ اشیاء کو دیکھتے ہی پہچان سکتے ہیں. یہاں مدراس میں سیٹ رام داس کے ایک گفٹ سینٹر پر بھی یہی کچھ ہوا. یہ قریباً 5 ہفتے پہلے کی بات ہے. ایک فلپائنی سیاح جو کوپہما بھی تھا اس گفٹ سینٹر میں داخل ہوا. اس نے سیٹ رام داس سے اس کے عالی شان دفتر میں ملاقات کی اور اس کے آگے گندھارا آرٹ کے کچھ نادر نمونے فروخت کرنے چاہے. سیٹ رام داس ایک تجربے کار اور گھاک شخص تھا. اسے شک گزرا کہ ان نمونوں کا تعلق اسی دفینے سے ہے جن کے بارے میں اخبارات میں روزانہ خبریں چھپ رہی ہیں. سیٹ نے نوجوان سیاح کو تو باتوں میں لگایا اور اپنے اسسٹنٹ کے ذریعے اس فون نمبر پر رنگ کروایا جو ہم نے تمام اسٹورز کے مالکان کو فراہم کیا تھا. یہ فون ہمارے ایک کارندے نے مدراس میں ہی وصول کیا اور پھر ہمیں حیدرآباد میں اطلاع پہنچائی. لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم میں سے کوئی بھی ذمہ دار شخص حیدرآباد میں موجود نہیں تھا. مشتبہ کنور پاکستان گیا ہوا تھا, میرا سیکرٹری ڈیوڈ بھوپال گیا ہوا تھا. یہ اطلاع مجھے بھی 2 دن بعد ملی. حیدرآباد سے مدراس پہنچتے پہنچتے مجھے 2 روز مزید لگ گئے. سیٹ رام داس نے بڑی حاضر دماغی اور فراست کا مظاہرہ کیا تھا. اس نے جان چاول نامی اس سیاح کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر لیا تھا جس نے اسے گندھارا آرٹ کے نمونے بیچنے کی کوشش کی تھی. وہ ایک مقامی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. اس کے ساتھ 6 افراد اور بھی تھے. دراصل یہ کوپیما ٹیم تھی جو فلپائن سے پاکستان جاتے ہوئے چند روز کے لیے مدراس میں رکی تھی. اس ٹیم کو دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی نانگا پربت سر کرنی تھی. رام داس نے بڑی ہوشیاری اور تیزی سے جان چاول کے ساتھ تعلقات گانٹھ لیے. وہ اس سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ گندھارا آرٹ کے نمونے اسے کہاں سے ملے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ بے چینی سے ہماری آمد کا بھی منتظر تھا. ایک رات رام داس چاول کو مقامی رسم و رواج دکھانے کی آڑ میں کوٹھے میں لے گیا. وہاں چاول نے وسکی پی, رقص دیکھا اور ایک نوخیز طوائف کے ساتھ رنگ رلیاں منائی اور نشے کی حالت میں اول فول بکتا رہا. اسی حالت میں اس نے یہ سنسنی خیز انکشاف بھی کیا کہ چند روز پہلے وہ میگاسی کے نوادرات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اور ان میں سے چند ایک نوادرات اس کے پاس بھی موجود ہیں. اس انکشاف کے بعد رام داس کے لیے جان چاول اور بھی اہم ہو گیا. یہی وجہ تھی کہ جب اگلے روز اسے یہ معلوم ہوا کہ جان اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان روانہ ہو رہا ہے تو وہ بہت سٹ پٹایا, لیکن وہ اسے زبردستی نہیں روک سکتا تھا. جب میں اپنے 2 ملازمین کے ساتھ مدراس پہنچا تو جان چاول کو مدراس سے روانہ ہوئے 12-14 گھنٹے ہو چکے تھے. اگلے روز میں نے پاکستان میں مشتبہ کنور سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ وہ اسلام آباد پہنچے اور فلپائنی کوپیما ٹیم کو ٹریس کرے. مشتبہ کنور اپنے سیاسی چکر میں الجھا ہوا تھا. وہ تھوڑی سستی دکھا گیا. اس سے پہلے کہ وہ حرکت میں آتا فلپائنی ٹیم اسلام آباد میں دفتری کارروائی مکمل کروا کر گلگت روانہ ہو چکی تھی. خراب موسم کے سبب گلگت سے فضائی اور زمینی رابطہ عارضی طور پر منقطع تھا, لہٰذا مشتبہ کے کارندوں کو گلگت پہنچتے پہنچتے 5 روز لگ گئے. اب فلپائنی ٹیم کا تعاقب کرنا لا حاصل تھا. وہ اپنی مہم کے دشوار ترین مراحل میں داخل ہو چکے تھے.
میں نے مشتبہ کو ہدایت کی کہ اس کے کارندے گلگت میں موجود رہیں اور فلپائنی ٹیم کی نانگا پربت سے واپسی کا انتظار کریں۔ گفتگو کے دوران میں توقف کر کے مسٹر جی کلارک نے نیا سگار سلگانا شروع کیا۔ میں نے پوچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ مشتبہ کنور صاحب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گلگت میں ہیں اور فلپائنی کوپہماؤں کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ مسٹر کلارک بے دلی سے مسکرائے۔ ایسا ہوتا تو اچھی بات تھی، ہمیں اتنی افراتفری میں مدراس سے کوچ کر کے یہاں نہ آنا پڑتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ فلپائنی ٹیم کے 3 ارکان غائب ہیں اور ان میں چاول بھی شامل ہے۔ کیا کوئی حادثہ ہوا ہے؟ حادثہ تو یقیناً ہوا ہے، لیکن ویسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ یہ ارکان کوپہمائی کے دوران ہلاک نہیں ہوئے۔ یہ لوگ تو ابھی اپنے بیس کیمپ تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ سنا ہے کہ بیس کیمپ تک ابھی 1 دن کی مسافت باقی تھی کہ خراب راستے کے سبب پارٹی کو رکنا پڑا۔ غالباً کوئی پل وغیرہ ٹوٹا ہوا تھا۔ چاول اور اس کے 2 ساتھی ارکان برفانی راستے پر ٹریکنگ کے لیے نکل گئے۔ ان میں ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ لڑکی پارٹی لیڈر کی بیٹی ہے۔ ان لوگوں کو اگلے روز کیمپ میں واپس آ جانا تھا، مگر یہ نہیں آئے۔ اگلے روز ان کی تلاش شروع ہوئی اور یہ تلاش کسی نہ کسی طور اب تک جاری ہے۔ یہ اطلاعات میرے لیے حیران کن تھی اور دلچسپ بھی۔ کوپہماؤں کی گمشدگی کے حوالے سے کئی مفروضے قائم کیے جا سکتے تھے۔ وہ راستہ بھول چکے تھے، کسی حادثے کا شکار ہو چکے تھے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اپنی نوجوان ساتھی لڑکی کی وجہ سے وہ کسی مصیبت کا شکار ہو گئے ہوں۔ مہم جو خواتین و حضرات کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہمارے لیے خصوصی اہمیت کا حامل بن گیا تھا۔ میں اور مسٹر کلارک دیر تک اس واقعے کے تمام پہلوؤں پر غور کرتے رہے۔ یہ بات کسی طور دل کو نہیں لگتی تھی کہ کوپہماؤں کے غائب ہونے کا تعلق نوادرات والے معاملے سے ہو سکتا ہے۔ اگر کسی شخص نے دفینے کی خاطر جان چاول پر ہاتھ ڈالنا ہی ہوتا تو وہ مدراس میں ڈالتا۔ بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ کوپہماؤں کا لاپتہ ہونا ایک الگ معاملہ ہے۔ گفتگو کے دوران میں نے عام سے لہجے میں مسٹر جی کلارک سے پوچھا، سیٹ رام داس اب کہاں ہیں؟ کلارک صاحب ایک دم چپ ہو گئے۔ ان کی چوڑی پیشانی پر لکیریں ابھری اور وہ پہلو بدل کر بولے، رام داس نے ہمارے لیے اچھا کام کیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اسے خوش کر دوں، لیکن اس کی زندگی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ تمہیں یہ سن کر دکھ ہوگا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ کب؟ جس رات ہم مدراس چھوڑنے والے تھے۔ وعدے کے مطابق میں رام داس کو انعامی رقم دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ہوٹل بلایا، لیکن کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ہوٹل کی راہداری میں رام داس ان سے الجھ گیا۔ انہوں نے اسے اغوا کرنا چاہا اور اسے بے ہوش کرنے کے لیے سر پر زوردار چوٹیں لگائیں۔ رام داس تیورا کر گر گیا۔ اسی دوران میں ہوٹل کا ایک ملازم راہداری میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر حملہ آور بھاگ گئے۔ تم نے دیکھا ہی ہے، رام داس سوکھا ساڑا آدمی تھا۔ کنپٹی اور لگنے والی خوفناک ضرب نے اس کی جان لے لی۔ رقم سے بھرا ہوا جو بریف کیس میں نے رام داس کے لیے رکھا تھا وہ اس کی لاش اٹھوانے کے لیے کام آیا۔ وہ رقم میں نے ہوٹل کے ایک افسر کو دے کر رام داس کا مردہ ٹھکانے لگوایا۔